الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز علماء عظام و حفاظ کرام اور پردہ نشین خواتین اور عزیز طلباء، جس مجلس میں ہم سب شریک ہیں، یہ مجلس واقعتاً بڑی ہی بابرکت، بڑی عظیم، بڑی پر رونق مجلس ہے، چونکہ اس مجلس کی نسبت براہ راست قرآن عظیم سے ہے، تعلیم و تعلم سے ہے، پڑھنے پڑھانے سے ہے، قرآن عظیم کی تکمیل سے ہے، حفظ قرآن سے ہے. اس لیے یہ مجلس بڑی عظیم، بڑی پر رونق مجلس ہے. مجلس میں شریک ہونے والے خواہ وہ خواتین ہوں یا مہمان اعظام ہوں یا عزیز طلبہ ہوں، یہ سب بھی بڑے ہی مبارکباد ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی شرکت کو، آنے کو، جڑنے کو، جمع ہونے کو، اپنے قیمتی اوقات فارغ کرنے کو اللہ رب العزت قبول فرمائے. چونکہ چیزوں کی نسبت بدلنے سے اس کا مقام و مرتبہ بدل جاتا ہے. ہم سب ایسے شہر میں رہتے ہیں جس شہر میں کپڑوں کا کاروبار ہوتا ہے، کپڑے بنے جاتے ہیں اور پھر پورے دنیا کے اندر سپلائی ہوتی ہے ان کپڑوں کی. ایک ہی کپڑا کارخانے سے، فیکٹری سے نکلنے والا وہ جسم کا حصہ بن گیا، اور اسی کپڑے کا دوسرا ٹکڑا قرآن عظیم کا حصہ بن گیا، جس کو ہم اور آپ جزدان کہتے ہیں. جو کپڑا ہمارے جسم کا حصہ بنا، اس کپڑے کو دھلنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے کوئی پاکیزہ جگہ یا کوئی محترم جگہ یا کوئی اچھی جگہ تلاش نہیں کی جائے، بلکہ اس کپڑے کو کہیں پر کسی جگہ پر کھڑے بیٹھے دھو لیا جائے گا، صاف. لیکن جب جزدان کے دھلنے کی باری آئے گی، جزدان کو صاف کرنے کی باری آئے گی، تو پھر اس کے دھلنے کے لیے پانی کی طرف ذہن جائے گا، جگہ کی طرف ذہن جائے گا، دھلنے والے ہاتھ کی طرف ذہن جائے گا کہ دھلنے والا پاک ہے یا ناپاک ہے، جگہ صاف ہے یا کیسی ہے، پانی کیسا ہے. کیوں؟ اس کپڑے کی نسبت قرآن عظیم کے ساتھ ہو گئی، تو اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا. ایسے ہی قرآن کریم کے ساتھ جن بندوں کی، جن بندیوں کی، جن بچوں کی، بچیوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، گھروں کی، چیزوں کی نسبت ہو جائے گی، ان چیزوں کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا، ان لوگوں کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، بڑے ہوں یا بوڑھے، بچے ہوں یا بچیاں، ان کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا. یہاں تک کہ یہ چھوٹے معصوم بچے یہ قرآن عظیم سیکھنے کے لیے، الف با تا سا پڑھنے کے لیے، اپنی توتیلی زبان سے قرآن کریم کی آیات سیکھنے کے لیے جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، کہ ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی نظر میں اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس نکلے ہوئے وقت میں اگر ان کا انتقال ہو گیا
تو سیدھا یہ جنت میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. اور سب سے بڑا فرشتہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام، تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ بڑے، سید الملائکہ، سب سے بڑے فرشتے. جب ایک بچہ ایک بچی اپنے گھر سے قرآن سیکھنے کے لیے مکتب جاتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، الف با تا ثا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اب یہ مکتب جانے والا بچہ، مدرسہ جانے والا بچہ زمین پر نہیں چل رہا ہوتا، سیدنا جبرائیل کے پر پہ ہوتا ہے. سمندر کی مچھلیاں جو پانی کی تہ میں ہیں، وہ وہاں سے بیٹھ کر اس مکتب جانے والے بچے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. مغفرت کی. چرند پرند، سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں، بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، یہ سب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کیوں؟ چونکہ قرآن عظیم خود اللہ رب العزت کی ذات عالی سے نکلا ہوا ہے. اللہ سب سے بڑے ہیں، رب العالمین ہیں، تمام جہان کے بادشاہ ہیں، پالنہار ہیں، رب ہیں. اس رب کائنات کی ذات سے قرآن نکلا ہوا ہے. اللہ سب سے بڑے. قرآن کو اللہ کے پاس سے لانے والا فرشتہ سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سب سے بڑے، فرشتوں میں سب سے بڑے. اور جس نبی پر اتارا جا رہا ہے یہ قرآن، جس نبی پر اتارا جا رہا ہے یہ قرآن، وہ سید الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، سب سے بڑے نبی. اور جس امت پر اتارا جا رہا ہے وہ امت سید الامہ، تمام امت کی سردار، تمام قوموں کی سردار، سب سے بڑی امت. تو جس ذات عالی سے نکلا سب سے بڑا، جو لے کر آیا فرشتوں میں سب سے بڑا، جس نبی پر اتارا گیا نبیوں میں سب سے بڑا، جس امت پر اتارا گیا وہ امت میں سب سے بڑی امت. اب جس سینے میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو سیکھے گا، جو اس کو سکھائے گا، پڑھنے کا پڑھانے کا جو انتظام کرے گا، ایک ایک روپیہ خرچ کرے گا، پڑھانے والے کا تعاون کرے گا، ان کا ساتھ دے گا، وقت کے اعتبار سے، روپے پیسے کے اعتبار سے، رائے مشوروں کے اعتبار سے ان کے شانہ بشانہ چلے گا. جو لوگ اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے، گھر کی مائیں، گھر کی خواتین اپنے بچوں کو سنوار کر وقت پر مکتب بھیجیں گی، ان کو روانہ کریں گی، ان کو تیار کریں گی. کہا یہ سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے. کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان راوی ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر، سب سے بڑھیا، سب سے اچھا، سب سے اونچا، سب سے باوقار وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے. سب سے اچھا. انجینئر کو نہیں بتلایا گیا، ڈاکٹر کو نہیں بتلایا گیا، لائر کو نہیں بتلایا گیا، کسی کو نہیں، بلکہ قرآن کریم کی تعلیم دینے والا، دلانے والا، ذریعہ بننے والا، سکھانے والا، سکھلانے والا، سب سے بڑا، سب سے بڑا. اس کے لیے آپ بڑی اونچی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ بڑی اونچی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس میں وقت کی پابندی کرنا ہے، اپنے استاد محترم کا احترام کرنا ہے، کلاس کا ادب کرنا ہے، وقت پر تیار ہو کر آنا ہے. اور جو ہماری بہنیں اور ہماری مائیں جو سن رہی ہیں باتوں کو، انہیں وقت پر بھیجنے کا اہتمام کرنا ہے، وقت پر جگانا ہے، وقت پر تیار کرنا ہے، وقت پر مدرسہ بھیجنا ہے. آپ کا یہ تھوڑا سا تعاون اور آپ کی یہ تھوڑی سی فکر آپ کے بچے کو بہت آگے لے کر جائے گی، بہت آگے لے کر جائے گی. یہی بچہ
بچہ بڑا ہونے کے بعد اس بات کو سمجھے گا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کالج میں نہیں بتلایا جائے گا، یونیورسٹیوں میں نہیں بتلایا جائے گا، اسکولوں میں نہیں بتلایا جائے گا، پری پرائمری میں نہیں بتلایا جائے گا، بتلایا جائے گا اسی مکاتب کے اندر، اسی مدارس کے اندر ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے۔ گویا کہ ایک انسانیت کا پاٹ اور انسانیت کا درس اسی مکتب سے پڑھایا جائے گا۔ ایک بچہ انسان بن کر، ایک بچی انسان بن کر کیسے زندگی گزارے، اس کا پاٹ، اس کا درس تو انہی مدرسوں سے اور انہی مکاتب سے دیا جائے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس تعلیم کو، اس پڑھنے پڑھانے کو ہلکا سمجھا جاتا ہے کہ جب بچہ ہمارا اسکول جاتا ہے تو ماں باپ فکر مند ہو جاتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ، اور اس کو جو صاف ستھرا کر کے اچھا جو ہے لباس ملبوس کر کے اس کو اسکول بھیجتے ہیں۔ لیکن جب مکتب کی باری آتی ہے تو بستر پر سے آواز لگائی جاتی ہے، بیٹا اٹھو مکتب جاؤ۔